سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما۔ سورہ انبیاء کی آیات چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے ان کو علم دیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دی جس بستی میں لوگ گندے گندے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی، علم عطا کیا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی حکمت عطا کی اور علم عطا کیا، علم نبوت عطا کیا، اور اپنی قوم کے پاس بھیجا اور جا کر کہا کہ میری قوم کو جا کر تم یہ احکامات سنا دو۔ میرا حکم اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری قوم کو جا کر سنا دو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم گندے گندے کاموں میں مبتلا تھی، فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ ان کے ایک تو بدفعلی ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور اس کے علاوہ شراب خوری، شراب پینا ان کا گناہ تھا، گانا بجانا ان کا گناہ تھا، داڑھی کٹانا ان کا معمول تھا، مونچھیں بڑھانا، کبوتر بازی، پتھر پھینکنا، ڈھیلے پھینکنا، دوسروں کو ستانا، سیٹیاں بجانا، ریشمی لباس پہننا، یہ ان کے گناہ کے کام سے۔ لیکن ان سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ ان کی بدفعلی تھا کہ مردوں کا مردوں سے خواہش پوری کرنا، جن سے خواہش پوری کرنا، جس کو کہ بدترین کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا گیا۔ اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ قوم لوط کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو سزا دی وہ یہ دی کہ ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہ تباہ نہیں کیا، بلکہ اس طرح تباہ کیا کہ اس بستی کو اٹھایا فرشتوں نے اور اوپر سے لے کر نیچے پٹکا ہے، اور پھر وہ بستی اور وہ قوم پھر وہ تباہ و برباد ہوئی، ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے لوگوں کو جو کہ ان کے تابع دار تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، اور یہ بڑے ہی ایک ایسی قوم تھی، قوم لوط جو تھی وہ بڑی ہی گناہگار ایک قوم تھی۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی، جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دینے کا ذکر آیا، جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، وہ گاؤں کون سا تھا؟ اس کا نام صدوم تھا، سین دال واو میم، صدوم۔ اور اس کے ساتھ اور بستیاں اور تھی۔ صدوم بستی میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان کو لے کر تشریف لے گئے، اور وہ وہاں اپنے آپ کو انہوں نے محفوظ کیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر بستیاں تھیں ان 7 بستیوں کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ ایک بستی باقی بچی تھی جس میں مومنین رہتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے، ان کی نجات ہو گئی۔ اسی سے علماء اکرام حضرات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی آبادی میں، کسی علاقے میں کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو رہے ہوں، کتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیوں نہ ہو، لیکن ہر بستی میں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ضرور ہے۔ ہر بستی میں اللہ کا ایک نیک بندہ، کوئی نہ کوئی بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مان رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بستی اللہ کے نیک بندوں سے خالی ہوتی نہیں ہے۔ نجات ان لوگوں کی ہوتی ہے جو لوگ اللہ کے نیک بندوں سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں، اہل اللہ سے رابطہ رکھتے ہیں، نجات ان کی ہوتی ہے۔
قرآن کریم میں اسی کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ کس کے ساتھ رہو؟ صادقین کے ساتھ رہو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو اے ایمان والو۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو لوگ اپنے عمل کے بھی سچے، اپنی زبان کے سچے، اپنے کردار کے سچے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ فرمایا کہ تم رہو، ان کے ساتھ تمہارے رہنے میں نجات ہوگی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہاری نجات ہو جائے گی، لیکن اگر سچے لوگوں کے ساتھ نہیں رہے تو تمہاری نجات نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بستی میں کتنے گنہگار انسان کیوں نہ ہو، کسی بستی میں کتنے اللہ کے حکموں کو توڑنے والے انسان کیوں نہ ہو، لیکن انسان اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ لگے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ حدیث شریف میں اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، انسان روز قیامت میں انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن سے اس کو محبت ہوتی ہے، جن سے ان کو کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے، انہی کے ساتھ روز قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ کسی کو نیک لوگوں سے محبت ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کسی کو اداکاروں گلوکاروں سے محبت ہے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو انسان رہتا کن کے ساتھ ہے، تعلق کن کے ساتھ رکھتا ہے، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ کرتا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ دیکھو ایک انسان ہے، وہ ایک دکان پر جائے، ہزاروں چیزیں مل رہی ہیں، تو ڈپارٹمنٹل اسٹور پر چلا گیا، دنیا کی ہر چیز مل رہی ہے۔ اب بتائیے انسان کون سی چیز لے گا، کس چیز کو اختیار کرے گا خریدنے کے لیے؟ انسان اسی چیز کو لے گا جس کے اندر وہ اپنا فائدہ محسوس کرتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی ضرورت کو دیکھے گا، اور بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنے شوق کو دیکھے گا۔ شوق کا نمبر تو انسان کا اس وقت آتا ہے جب ضرورت پوری ہوتی ہے، پھر شوق شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہی پوری نہ ہو تو شوق کہاں سے آئے گا؟ شوق کا تو نمبر ہی نہیں آیا۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی گزارنے کا جو معمول ہے، زندگی انسان گزارتا ہے اپنی ضرورت کے اعتبار سے۔ ضرورت کا فیصلہ انسان کو اپنی زندگی کے اٹھنے بیٹھنے سے ہوتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب آدمی کو جب ضرورت ہو اس بات کی، ایک انسان ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کو کسی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ کا علاج اصلی آٹے کے اندر ہے کہ آپ اصلی آٹا لیں، کسی کو کہا کہ آپ کا علاج یہ کہ آپ اصلی گھی استعمال کریں، خالص اشیاء کا نام لے دیا، کہا کہ آپ کا علاج اسی کے اندر ہے ورنہ آپ بیمار رہو گے۔ اب بتائیے وہ بیمار انسان اپنی اس ضرورت کے لیے کہاں کہاں نہیں پھرے گا؟ آخر کار وہ اس دنیا کے اندر سے کہیں نہ کہیں سے وہ خالص چیز نکال لائے گا جو اس کی صحت کے لیے ضروری تھی، نکال لائے گا وہ اپنی ضرورت کی چیز کو، اس لیے کہ اس کو طلب صادق تھی، اس کو ایک لگن تھی، اس کو ایک فکر تھی۔ اسی طریقے سے ایک انسان کو جب اپنے آپ کو کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر ہوتی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈانٹ کر صحیح انسان کے پاس پہنچتا ہے کہ ہاں یہ صحیح انسان ہے، اس کے ساتھ لگوں گا میری نجات ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نیک بندے ہر بستی کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہر گاؤں میں موجود ہوتے ہیں، ہر شہر ہر قریہ میں موجود ہوتے ہیں، کوئی خالی نہیں ہوتی اس سے۔ تو یہاں پر بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ نیک لوگ لگ گئے، بچ گئے، لیکن جنہوں نے اپنے خواہشات کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اپنے شوق اپنے دل کی کے اندر اٹھنے والی باتوں کو ان کے پیچھے چل پڑا، وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے ان آیات سے کہ در حقیقت انسان جب نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرے گا،
انسان ویسا ہی بنے گا جیسے وہ ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. بڑی آسان بات بیان کی. جھوٹوں کے ساتھ بیٹھو گے، دھوکے بازوں کے ساتھ بیٹھو گے، چوروں کے ساتھ بیٹھو گے، گندی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے، 2-4 دن تو آپ کو عجیب سا لگے گا، کل آپ بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. انسان کی تو یہ خاصیت ہے کہ انسان مجلس کا رنگ سب سے پہلے پکڑتا ہے. مجلس کا رنگ انسان سب سے پہلے پکڑتا ہے. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے نا، یہ صحبتوں سے اور اللہ والوں کی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبتوں سے ہم تک پہنچا ہے. کتابیں تو پہلے بھی تھی، آج بھی ہیں. کتابیں پہلے بھی تھی، آج بھی ہیں. اور آج اتنی کتابیں دین کے اوپر چھپ رہی ہیں، شاید ماضی میں کبھی بھی نہ چھپی ہیں. لیکن آپ دیکھ لیجئے آج دینداری بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے. بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت، ان کا ساتھ رہنا، پھر ان کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، ان کے جو ذرائع ہیں، انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، یہ علم کے ذرائع ہیں. یہ بتاتے ہیں، یہ دین سکھلاتے ہیں انسان کو. جس طرح ان کی صحبتیں ہوتی ہیں، جس طرح ان کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہ مجلسیں در حقیقت انسان کو کیا کرتی ہیں؟ وہ انسان کو دین سکھانے والی مجلسیں. اسی لیے جو لوگ اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے رکھتے ہیں، دینداروں سے رکھتے ہیں، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. ان کی نجات ہو جاتی ہے، کیونکہ تعلق جڑا رہتا ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب آرکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب انسان اللہ کے نیک بندے کے ساتھ کا دامن پکڑ لیتا ہے نا، تو پکڑ لو دامن. یہ چھوڑ دو کہ میں خود کیسا ہوں، وہ ان کا دامن پکڑ لو. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جب وابستہ کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی مثال اس طرح سمجھو. حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب آرکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بڑی لگژری ٹرین ہے، ریل گاڑی ہے، ایئر کنڈیشن اس کے ڈبے ہیں، شاندار بڑی آرام دہ اس کی سیٹیں ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، میز ہے، ہر چیز ہے ضرورت کی اس کے اندر. اور انہی ریل گاڑی کے ساتھ آپ ایک ایسا ڈبہ، ایک ایسی بوگی فٹ کر دیں نہ جس کی سیٹ کے اوپر گدے ہوں، لکڑی کی سیٹیں ہوں، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوں، اس کا جو ٹوائلٹ ہے وہ بھی کسی قابل نہ ہو، ایئر کنڈیشن تو دور کی بات، پنکھا بھی نہ ہو، کھڑکی دروازے بھی ٹوٹے پھوٹے ہوں، لیکن وہ ٹوٹی پھوٹی بوگی وہ لگ گئی اس لگژری ریل گاڑی کے ساتھ. اب ریل گاڑی روانہ ہوئی. جہاں وہ لگژری بوگیاں جا رہی ہیں، وہاں لڑکتی بڑکتی پیچھے والی بوگی بھی جا رہی ہے اس کے ساتھ. فرماتے جس اسٹیشن پر جا کر وہ بڑی گاڑی کھڑی ہوگی، یہ ٹوٹی پھوٹی بوگی بھی اس کے ساتھ جا کر جو ہے وہ بھی کھڑی ہو جائے گی. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ بھئی جہاں ہمارے بزرگ جائیں گے، ہم نے چونکہ ان کا دامن پکڑ لیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے ہمارے حضرت، تو فرمایا کرتے تھے جہاں یہ اکابرین جائیں گے تو چلو ہم بھی لڑکتے بڑکتے پہنچ جائیں گے. تو یہی طریقہ، یہی سلسلہ دین کا، یہی سلسلہ منتقل ہوا بعد کے لوگوں میں، ان سے بعد کے لوگوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام تک آیا. تو قوم لوط اتنے بڑے کبیرہ گناہوں میں مبتلا، اندازہ کیجئے، جس کی لسٹ میں نے آپ کو سنائی، کون سے گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن اتنے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ بھی، اتنے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں میں بھی اللہ کے نیک بندے موجود تھے جن کی نجات ہو گئی. تو نجات تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ دیتے ہیں. دین منتقل نیک بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. دین سیکھتا انسان اللہ کے نیک بندوں سے ہے. تو قوم لوط کی مغفرت ہوئی، جو کہ اہل ایمان تھے ان میں سے ان کی مغفرت ہوئی، ان کی وہ عذاب سے بچ گئے. یہی درس ہم سب لوگوں کے لیے ہے
کہ ہم بھی اگر اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ قائم کریں، نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ رہیں، اور اپنا اٹھنا بیٹھنا روزمرہ کے معمولات اللہ کے نیک بندوں سے پوچھ کر چلیں، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی نجات فرما دے، ہماری نجات دور نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو لوط علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک لوط علیہ السلام وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، صالحین میں سے تھے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہ کی طرف انسان بہت جلدی لپکتا ہے، فطرت ہے انسان کی کہ بدی کی طرف انسان بہت جلدی جاتا ہے، اور بظاہر ان گناہوں میں مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ آزادی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو دل چاہ کر رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہا ہے، ہر کام ہو رہا ہے، اور برائی کی طرف طبیعت کا میلان بھی ہوتا ہے، نیکی کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے فرمایا، اپنے مواعظ میں لکھا حضرت نے کہ گناہوں کا مزے کی مثال ایسی ہے، اسی لیے حکیم الامت فرماتے تھے، حکیم الامت اسی لیے کہا جاتا ہے حضرت، بات اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو جو گناہ انسان جب کرتا ہے اس سے جو مزہ آتا ہے تبھی انسان لپکتا ہے گناہ کی طرف۔ فرمایا کرتے تھے اس مزے کی مثال ایسی ہے جیسے خارج زدہ انسان کو کھجانے میں مزہ آتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ خارج زدہ آدمی کو جب کھجلی لگتی ہے، اس وقت جو وہ کھجا رہا ہوتا ہے، اس کھجانے میں جو اس کو مزہ آتا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جو مزہ ہے کھاج میں نہیں ہے، وہ مزہ راج میں، اتنا راج میں بھی مزہ نہیں آتا انسان کو جو کھجانے میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے جب کھجانے کو چھوڑتا ہے تو پھر دیکھو اندر کیسی تکلیف اٹھتی ہے، کیسی جلن ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ مزہ کیا تھا، وہ مزہ اب نکل رہا ہے۔ اس مزے کو حاصل کرنے کی کوئی تمنا بھی نہیں کر سکتا کہ ہاں مجھے وہ مزہ آ جائے کسی طریقے سے، اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس کے بعد کی تکلیف کیا، وہ بیماری ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے اندر جو مزہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے، وقتی طور پر تو بڑا دل لپکتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو یہ مزے اچھے لگے ہوئے ان کے، لیکن اس گناہ کے بعد جو ظلمت آتی ہے انسان کے اوپر، اس گناہ کے بعد جو دلوں پر اندھیرا آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی حال نہیں ہے انسان کو، وہی محسوس کرتا ہے جو اس کو برتتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں اس انسان کو جو کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، اسی کی مغفرت ہے، اسی کی بخشش ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے تمام سلسلۃ الذہب اوپر سے لے کر نیچے تک، جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہمارے زمانے تک جتنے بزرگان دین گزرے، جتنے اکابرین گزرے، جتنے اللہ والے گزرے، جتنے صالحین گزرے، سب جو بنے ہیں کسی نہ کسی بزرگ کی صحبت سے بنے، اس کے بغیر نہیں بنا، اس کے بغیر نہیں بنتا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو نجات دی اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح علیہ السلام اذ نادیٰ من قبل، جب انہوں نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کی بات ہے، تو فرماتے ہیں کہ اور نوح علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، فاستجبنا له، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا، فنجیناہ واہلہ، ہم نے ان کو بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی، من الکرب العظیم، ایک بڑی تکلیف سے۔ دیکھیے لوط علیہ السلام کا ذکر آیا، لوط علیہ السلام کے پورے گھرانے کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تھے، ان کو اللہ نے نجات دی سوائے ان کی اہلیہ کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ عذاب کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان گناہگار لوگوں کے ساتھ تھی، ان کی حامی تھی،
اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ رات کے وقت میں ہم صبح کے وقت میں عذاب لے کر آئیں گے، رات کے وقت میں آپ نکل جائیے گا اپنے قوم کو لے کر اور گھر والوں کو لے کر. اور فرمایا تھا کہ دیکھو پیچھے سے آوازیں آئیں گی پتھروں کی، مڑ کر مت دیکھنا، پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. اور قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ ان کی بیوی مستثنا تھی، کہ ان کی بیوی پر بھی فرما دیا تھا عذاب آئے گا. ان کی اہلیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا پتھر ان کو آ کر لگا اور وہ ان کو اس سے چوٹ لگی اور وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی ان کی اہلیہ. ادھر نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی نوح علیہ السلام کے. ان کا جو بیٹا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بیٹا جو ہے وہ بحث کرنے لگ گیا باپ سے کہ میں تو آپ کے ایمان کو مانتا نہیں، آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. باپ آخر وقت تک کشتی میں بیٹھتے وقت تک آپ سمجھاتے رہے نوح علیہ السلام کہ دیکھو بیٹا اللہ کا عذاب آئے گا، پانی کا عذاب آنے والا ہے، اللہ نے حکم دیا پانی کا عذاب آنے والا ہے. بیٹا کہنے لگا کہ ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے، انسانوں کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ پہاڑوں کو بھی اوپر سے بھی پانی آ جائے گا. ابھی یہ بحث کر ہی رہا تھا بیٹا اپنے باپ سے کہ ایک بڑی لہر آئی اور وہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں حائل ہو گئی پانی کی. تو ادھر لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، بیوی عذاب کا شکار ہوئی. ادھر نوح علیہ السلام اللہ کے نبی اور بیٹا عذاب کا شکار ہوا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ، ان کے والد آزر بت تراش، بت تراشی کے اندر ماہر. اللہ کی دین، جس کو اللہ تعالیٰ دین دے دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. انسان کے بس میں نہیں ہوتا، ہدایت اللہ دینے والا ہوتا ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یا رب کریم جنت میں پہنچا دے ہم سب کو. یہ جو ہم اگر جنت میں پہنچ گئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پہنچا دے، ہمارے اعمال میں یہ سقط نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں پہنچائے گا. تو اسی کو فرمایا کہ فنجیناہ وَأَهْلَهُ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام نے جب پکارا لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کا دعا کو قبول کیا. ہم نے ان کی دعا کو کیا کیا؟ قبول کیا. سورہ نوح وَأَهْلَهُ، اور فنجیناہ وَأَهْلَهُ، ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات دی بڑی تکلیف سے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے یہ دعا کی تھی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. سورہ نوح کے اندر یہ آیت آتی ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ نہ چھوڑیے آپ زمین کے اوپر کافروں میں سے کسی کافر کو بسنے کی جگہ نہ دیجیے، ان کو بسنے والا نہ چھوڑیے، یعنی سب کو تباہ کر دیجیے. ایک جگہ پر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب یوں دعا مانگی، اے میرے رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو چکا ہوں، اپنے ساتھی مجھ کو ستا رہے ہیں، میری بات مانتے نہیں ہیں، فانتصر میری مدد فرما دیجیے. فاستجبنا لہ، تو ان تمام دعاؤں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. فنجیناہ وَأَهْلَهُ، ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم نے نجات دی ایک بڑی تکلیف سے. من الکرب العظیم کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں. ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے کہ کرب عظیم سے مراد ہے وہ طوفان جو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر آیا، ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے قوم کو بچا لیا. تو ایک تفسیر تو من الکرب العظیم کی یہ ہے کہ ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو ایک بڑی تکلیف سے بچا لیا، یعنی وہ عذاب پانی کا طوفان ہم نے اس سے بچا لیا. اور دوسری تفسیر من الکرب العظیم کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو ہر وقت ستایا کرتے تھے، ایذائیں دیتے رہتے تھے، تکلیفیں دیتے رہتے تھے. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم سے بچا لیا، یہ مطلب ہوگا اس کا. تو دونوں ہی مطلب اس آیت سے پورے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک بڑی تکلیف سے بچا لیا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ،
بے شک وہ ایک بہت بری قوم تھی. فاغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، ان سب کو ہم نے غرق کر دیا. نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غرق کر کے چھوڑتے ہیں. نافرمان کبھی پھلتے پھولتے نہیں ہیں، اور اگر دنیا میں بالفرض ان کا حال اچھا ہو جائے تو آخرت میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایک چیز میں عرض کروں آپ کو، عموماً ہم سب لوگوں کے ذہن میں ایک دھوکہ رہتا ہے. دھوکہ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو ہم نے غرق کر دیا، کافروں کو ہم نے تباہ کر دیا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ تو پھل پھول رہے ہیں دنیا میں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کافر لوگ دنیا میں کیا ہو رہے ہیں؟ پھل پھول رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. یاد رکھیے کافروں کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا زیادہ دی ہوئی ہوتی ہے، ایک تو ان کی دنیا نظر زیادہ آتی ہے، ان کے پاس دنیاوی مال و اسباب زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں جو نیکیاں وہ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. کافر لوگ بھی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں بدلہ پورا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی ساز و سامان کو دیکھنے سے انسان کو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ لوگ راحت میں بھی ہوں گے. راحت الگ چیز ہے، سامان راحت الگ چیز ہے. راحت الگ چیز ہے اور سامان راحت کیا ہے؟ الگ چیز ہے. ایئر کنڈیشن ہے، راحت کا سامان ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ انسان کو ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر راحت مل بھی جائے. ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو ایئر کنڈیشن موافقے نہ آتا ہو. کتنے انسان ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایئر کنڈیشن استعمال نہیں کر سکتے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی نہیں، لاتعداد انسان. کوئی کہتا ہے کہ فلانی چیزیں مجھے اس سے پریشانی ہوتی ہے، دوسرے تمنائیں کرتے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ جو غیر مسلم ہیں، ان غیر مسلموں میں دیکھنے کے لیے اعتبار سے تو دنیاوی ساز و سامان زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان کے دل اندر سے راحت والے نہیں ہوتے. ان کو قلبی سکون، قلبی راحت نصیب نہیں ہوتی. اس کی دلیل میں آپ کو یہ دیتا ہوں، آپ حضرات نے بھی یہ رپورٹیں پڑھی ہوں گی کہ ان تمام ممالک میں، جتنے ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ تمام ممالک جو کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی کر لی، ہم دنیا کے چند گنے چنے ممالک میں سے، ان ممالک میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی ادویات وہ دماغی سکون کی دوائیں ہوتی ہیں. آپ جا کر اٹھا لیجیے، دماغی بیماریاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں وہاں پر. کوئی یہ بتلائے کہ وہاں دماغی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیے یہ جو ابھی بھی پچھلے دنوں یہ رپورٹیں آئی ہیں کہ فرانس ہے، جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، امریکہ ہے، ان کی جو رپورٹیں آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ فروخت ہونے والی دوائیں یہی دوائیں دماغ کے سکون والی. ان کے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں 50% دماغی بیماریوں کے آ رہے ہیں، 50% دماغی بیماریوں کے. اتنی بیماریاں ہیں دماغ کی. کیوں ہیں؟ کس وجہ سے ہیں دماغی پریشانیاں؟ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے ان کو کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندرونی طور پر ایک حبے بے چینی ہے، ہمیں اندرونی طور پر کوئی پریشانی ہے، ہم اس کا اظہار نہیں کر سکتے. اب وہ پریشانی کفر کی پریشانی ہے، وہ پریشانی ظلمتوں کی پریشانی ہے، اور کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ در حقیقت دنیا کے اندر سامان کا زیادہ ہونا یہ راحت پہنچانے والی چیز نہیں. در حقیقت راحت پہنچانے والی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے قلوب کو سکون نصیب ہوتا ہے. کوئی اور چیز انسان کے دل کو سکون میسر کرنے والی نہیں ہے. کوئی چیز انسان کو سکون نہیں میسر کر سکتی. اسی لیے فرمایا کہ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. واقعہ یہ ہے، میں واقعہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان آیات سے، اس کا خلاصہ مختصر سا عرض کر دیتا ہوں، پھر اس سے جو فائدے نکلتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں، ترجمہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں دو افراد آئے.
اور ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ ایک کھیت کا مالک تھا اور دوسرا آدمی بکریوں کے ایک ریوڑ کا مالک تھا۔ کھیت کے مالک نے آ کر یہ دعویٰ کیا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے، اس دوسرے آدمی کی بکریوں کے ریوڑ نے میرے کھیت کو نقصان پہنچا دیا، کھیتی میں سے چیزیں کھا لی، خراب کر دی، تباہ کر دی، اب بتائیے میں کیا کروں؟ اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا، اس طریقے سے ہوا ہے واقعہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، جب دیکھا، قیمت کا حساب لگایا تو جو قیمت اس کے کھیت کی تھی، کھیتی کی تھی، اتنی ہی قیمت اس آدمی کے بکریوں کے ریوڑ کی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہے، اس کی بکریاں کھیت کے مالک کو دے دی جائیں تاکہ کھیت کے مالک کا نقصان پورا ہو جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ ابھی فیصلہ ہوا ہی تھا کہ یہ لوگ باہر نکل رہے تھے، دونوں فریق، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام اندر داخل ہو رہے تھے کمرے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا فیصلہ؟ انہوں نے اپنا فیصلہ بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ میں کرتا اپنے والد کی جگہ پر تو میرا فیصلہ کچھ اور ہوتا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ اگر آپ مجھ کو اجازت دیتے فیصلے کی تو میں فیصلہ کچھ اور کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان، اپنے صاحبزادہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کیا فیصلہ کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ یوں کرتا کہ بکریوں کے ریوڑ کو میں کھیت کے مالک کو نہ دیتا، بلکہ میں یوں کرتا کہ میں کہتا کہ بکریوں کے ریوڑ کو کچھ دنوں کے لیے کھیت کے مالک کو دے دیا جائے، کچھ دنوں کے لیے، جتنی دیر میں کھیت صحیح حالت میں واپس آئے اتنے دنوں تک بکریوں کے ریوڑ کو کھیت کے مالکان رکھیں تاکہ اس سے جو دودھ نکلے، اس سے جو چیزیں نکلیں، وہ سب نے غذا وذا کا انتظام کریں، اور بکریوں کو جو ریوڑ کا مالک ہے وہ اس کے کھیت کو ٹھیک کرنے میں وقت لگائے۔ جب اس کا کھیت ٹھیک ہو جائے تو وہ بکریوں کے ریوڑ کو واپس لے لے، بکریوں کے ریوڑ کو وہ کیا کر لے؟ واپس لے لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ فیصلہ مجھے اس لیے اچھا نظر آتا ہے کہ حضرت اپنے والد کو فرمایا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں بکریوں والوں کا بڑا نقصان تھا۔ نقصان یہ تھا کہ ساری بکریاں ان کے پاس چلی گئی، زمین بھی ان کے پاس رہی، کھیت بھی ان کے پاس رہا، تو بکریوں کے مالک کو کچھ نہ ملا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کچھ دنوں کے لیے بکریوں کے ریوڑ کو وہ رکھیں اور بکریوں کے ریوڑ کے جو مالکان ہیں وہ کھیت کو ٹھیک کریں، جب کھیت ٹھیک ہو جائے تو کھیت ان کو حوالے کر کے اپنی بکریاں واپس لے لیں، تو دونوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کا کھیت ٹھیک ہو جائے گا اور جتنے دن تک کھیت ٹھیک ہوتا رہے گا وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور ادھر ان کو بکریاں واپس مل جائیں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو بہت پسند فرمایا اور کہا کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے، اور فرمایا کہ فیصلہ اسی طرح کر دیا جائے۔ یہ دونوں فریق خوش ہو گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے، اس واقعے سے جو نتائج نکلتے ہیں اس پر میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب ان دونوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب روم دیا تھا اس کھیت کو کسی قوم کی بکریوں نے، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہمارے سامنے ان کا فیصلہ تھا، ہم ان کو فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سکھلایا، ہم نے دماغ میں ڈالا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک نیا فیصلہ جو سلیمان نے کر دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو حکمت عطا کی تھی، دونوں کو علم عطا کیا تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک کو علم دیا، دونوں اللہ کے نبی تھے، دونوں کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ اب یہ ایک واقعہ آتا ہے کہ باپ کا فیصلہ بیٹے نے اس سے بہتر فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ ہم نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ قرآن پاک کے تو ہر آیت کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، ہماری فہم اس قابل کر دے کہ ہم اس کو سمجھ جائیں۔
ان آیات سے جو حکم نکلتا ہے، وہ جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی یا کوئی عدالت کوئی فیصلہ کر دے، کوئی عدالت یا کوئی قاضی فیصلہ کر دے، تو کیا دوسری عدالت کو اس فیصلے کے بدلنے کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو تو ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان نے بدلا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، قبول فرمایا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی یا کوئی عدالت قرآن پاک اور احادیث کے خلاف کوئی فیصلہ کرتی ہے، وہ فیصلہ تو کبھی بھی نافذ نہیں ہوگا، وہ فیصلہ کبھی قابل قبول نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ قابل رد ہے، وہ ہمیشہ بدلنے کے قابل ہے۔ لیکن اگر کسی عدالت نے یا کسی قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو اور کسی دوسری وجہ سے وہ عدالت، کوئی دوسری عدالت یا دوسرا قاضی آ کر اس کو بدلنا چاہے، اس کو بدلنے کا اختیار نہیں۔ ہاں البتہ وہی قاضی جس نے فیصلہ کیا تھا، اس کے دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی اور اس نے اپنے فیصلے کو خود ہی بدل دیا کسی وجہ سے، کسی حکمت سے، تو اس کو بدلنے کا حق حاصل ہے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو بعض اوقات دو عالموں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہاں باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہوا نا، باپ نے ایک فیصلہ کیا، بیٹے نے دوسرا فیصلہ کیا۔ کبھی دو علماء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، کبھی دو مفتیوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، کبھی دو اماموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ امام سے مراد ہے جو فقہی امام ہوتے ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ اور آج یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن میں بڑا شک و شبہ کا باعث بنا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایک، حدیث بھی ایک، قبلہ بھی ایک، رسول بھی ایک، پھر علماء میں اختلاف کیوں؟ یہ بڑا ایک چلتا ہوا سا جملہ ہے۔ یاد رکھیے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حکم کلام پاک میں آ گیا، جو حکم احادیث میں آ گیا، اس حکم کے بارے میں کبھی علماء میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک اٹل حکم ہے کیونکہ قرآن پاک میں آ چکا۔ کوئی اگر اس کے خلاف کرتا بھی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بالکل ایک گھاس پھوس کے ٹکڑے کی طرح، اس لیے کہ قرآن کریم کے خلاف یا حدیث کے خلاف کوئی فیصلہ کر دے، کوئی فتویٰ دے دے، وہ فیصلہ ہی نافذ نہیں، وہ فتویٰ ہی نافذ نہیں، وہاں کبھی اختلاف نہیں ہوتا۔ مسئلہ وہاں پیش آتا ہے جہاں پر کہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں کسی حکم سے کوئی چیز خالی ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ذکر کیا گیا قرآن کریم میں، یا حدیث شریف میں کسی چیز کے حکم کے بارے میں تفصیل نہیں آئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں، جیسے زور سے آمین کہنا، آہستہ آمین کہنا، دونوں عمل ثابت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسے موقع پر کیا کریں گے آپ؟ جیسے میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پہلے زمانے میں موٹریں نہیں ہوتی تھی، ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، پانی کے جہاز نہیں ہوتے تھے، یہ طرح مشینیں نہیں ہوتی تھی، سواریاں اپنے کنٹرول میں ہوتی تھی۔ آج سواریاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ آپ کے جہاز کا ایک ٹائم، آپ کی ریل گاڑی کا ایک ٹائم، وہ تو اپنے وقت پہ چلے گی، چاہے نماز شروع ہو رہی ہے چاہے نماز ختم ہو رہی ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا۔ ان جیسے مواقع کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یقیناً قرآن اور حدیث کے اندر کوئی لکھا ہوا حکم نظر نہیں آتا کہ جہاز میں یہ کرنا، ریل گاڑی میں یہ کرنا۔ آپ کو تو اصولوں کی مدد سے کوئی مسئلہ نکالنا پڑے گا، اصولوں کی مدد سے مسئلہ نکالنا پڑے گا۔ ایسے موقع کے اوپر جب آدمی غور کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو دو عقل مند آدمی جب کسی مسئلے پر غور کرنے بیٹھتے ہیں تو اختلاف تو ہوتا ہے۔ وہ اختلاف یہ اختلاف نہیں کہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہنچ جاؤ، بلکہ دلائل کا اختلاف ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ یوں کرو، ایک کہتے ہیں کہ یوں کرو۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں زمانہ نبوت کی، کہ غزوہ احزاب کے موقع کے اوپر سے جب واپسی ہوئی تو چونکہ بنو قریظہ نے غداری کی تھی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ آپ نے تو اپنا لباس جہاد کا اتار دیا، خود اتار دیے، ہم نے تو اپنے خود نہیں اتارے، اور حکم دیا کہ عصر کی نماز جو ہے بنو قریظہ میں آپ جا کر ان سے بدلہ لیں، بنو قریظہ کے لوگوں کو آپ سے لڑیں کیونکہ انہوں نے غداری کی آپ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ طیبہ میں اعلان کروا دیا تمام صحابہ کرام کو کہ لا تصلین العصر الا فی بنی قریظہ،
کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، یعنی جلدی پہنچو، جلدی کرو، عصر کی نماز وہاں پڑھو۔ صحابہ کرام تھکے تھکے آئے تھے، گھر میں پہنچے ہی تھے کہ یہ حکم آ گیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ اب بھاگے سارے کے سارے نکل کر، جلدی جلدی نکلے بنو قریظہ پہنچنے کے لیے۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ راستے میں کیا ہوا؟ عصر کا وقت ہو گیا۔ اب یہاں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا آپس میں۔ کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ نماز قضا کرنا تو بہت گناہ کی بات ہے، ہم نماز ابھی پڑھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، وہ اس لیے فرمایا تھا کہ دیر نہ کرنا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ راستے میں نماز قضا کر دینا۔ دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے تو کہا تھا کہ عصر بنو قریظہ میں ہوگی، لہٰذا عصر تو بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے، چاہے قضا کیوں نہ ہو جائے، ہم تو اللہ کے نبی کے حکم کو مانیں گے۔ لہٰذا جنہوں نے یہ کہا کہ نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ضروری تھی، انہوں نے تو نماز کو چھوڑ دیا اور بنو قریظہ جا کے نماز پڑھی، نماز قضا ہو رہی تھی اس وقت۔ اور جنہوں نے کہا تھا کہ مقصد آپ کا جلدی پہنچنے کا تھا، ہم نے جلدی تو کی لیکن نہیں پہنچ پا رہے، لہٰذا نماز پڑھنے، انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی۔ ایک لمبا واقعہ آتا ہے، بنو قریظہ پہنچے، پھر وہاں ان کو ان کی غداری کا خوب سبق سکھلایا، اور بعد میں یہ قصہ پیش ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم نے کیا، کس نے صحیح کیا، کس نے صحیح کیا؟ جنہوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچ کر قضا کر کے پڑھی یا جنہوں نے راستے میں پڑھی؟ آپ نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا، دونوں کا مقصد میرا حکم پورا کرنا تھا۔ جنہوں نے عصر کی نماز وہاں پڑھی انہوں نے بھی میرا حکم پورا کرنے کا خاطر چھوڑا، اور جنہوں نے راستے میں پڑھی وہ بھی میرے حکم کے ہی اور اللہ کے حکم کو ہی پورا کرنے والے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اجتہاد کرتا ہے، جب کوئی انسان اجتہاد کرتا ہے تو جو صحیح اجتہاد کرتا ہے اس کو 2 نیکیاں ملتی ہیں، اور جس کا اجتہاد غلط ہو جاتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ اب میں اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے اس مثال میں جو میں نے آپ کو بنو قریظہ کی مثال دی، اس مثال میں صحابہ کرام کا کیوں اختلاف ہوا؟ اس لیے کہ وضاحت نہیں آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ راستے میں اگر عصر کا وقت ہو جائے تو کیا کرنا ہے، پوچھنے کا موقع تھا نہیں، لہذا اختلاف ہو گیا۔ اب آپ اس اختلاف کو کیا کہو گے کہ صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا؟ اختلاف ایک دلیل کی بنیاد پر تھا، اختلاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ تو علماء کا اختلاف، مسائل میں اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث میں کوئی حکم واضح طور پر لکھا ہوا نہیں ہوتا، نہیں لکھا ہوا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی جب تعریف بیان کی، سود کی تعریف بیان کی، تو آپ نے ایک تعریف تو وہ بیان کی کہ قرض کے اوپر کوئی اضافی پیسے لیے جائیں تو وہ سود ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یہ تعریف تو بالکل صاف تھی۔ دوسری تعریف آپ نے ایک اور بیان فرمائی ربا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 6 چیزوں کی خرید و فروخت آپس میں نہیں ہو سکتی، سونا، چاندی، گندم، جو، نمک اور کھجور، 6 چیزیں۔ فرمایا کہ اگر 6 چیزوں کو آپس میں بیچو، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، سونے کو سونے کے بدلے میں، تو 2 شرطوں کے ساتھ یہ خرید و فروخت جائز ہوگی، ایک نقد ہو اور دوسرا برابر برابر ہو۔ سونا 1 تولے سونے کو 1 تولہ سونے کے بدلے میں بیچو گے، برابر ہو اور نقد ہو۔ اب سوال یہاں یہ ہوا کہ اگر ہم سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچے بلکہ سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچے تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ہوا کہ کھجور کو گیہوں کے بدلے میں بیچے۔ جن 6 چیزوں کا نام نہیں لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مثال کے طور پہ سبزیوں کا نام لے لیا، دالوں کا نام لے لیا، وہ بھی تو کلو کے حساب سے بکتی ہے ہمارے یہاں، ان کی آپس میں خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہاں اجتہاد شروع ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری وجہ بیان فرمائی۔ یہ کیوں اختلاف ہوا؟ اس لیے کہ اس صورت کا حکم حدیث شریف میں نہیں لکھا ہوا تھا، اس صورت کا حکم حدیث شریف کے اندر نہیں تھا۔ تو علماء کا اختلاف جب ہوتا ہے جب قرآن و حدیث کے اندر کوئی حکم واضح طور کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوتا، ایسے موقع پر جب کوئی انسان اپنے امام کی بات کو مان لیتا ہے تو عند اللہ وہ بری ہو جاتا ہے، اس کا کام پورا ہو گیا۔ اگر اس امام سے غلطی ہو گئی، آپ کی پکڑ نہیں ہے، نہ آپ کی نہ اس امام کی، اس لیے کہ اس نے صدق دل کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک اختلاف
ایک رائے اختیار کی، اب اس سے غلطی ہو گئی، وہ غلطی عند اللہ معاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر اجتہاد کرتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی اگر وہ درست ہے تو 2 ثواب ہے، غلطی ہو گئی تو 1 ثواب ہے، اس سے بات کچھ نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے یہ جو اختلاف علماء ہے، اختلاف علماء رحمہ فرمایا، اس کا مقصد وہ ہے جہاں دلائل کی بنیاد پر اختلاف۔ یہ جو اختلاف ہمارا ہم دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ جہالت ہے، یہ شقاق ہے، اس کا تعلق اختلاف سے نہیں ہے۔ اس اختلاف کو نہیں فرمایا، یہ علماء کے اختلاف نہیں، جہالہ کا اختلاف ہے۔ علماء کا اختلاف تو یہ کہ آپ نے اپنی ایک بات کہی، آپ نے اپنا ایک موقف بیان کیا، اس کی دلیل بیان کی اور فارغ ہو گئے۔ لوگوں سے زبردستی منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو مسئلہ بتا دیا، مسئلہ ماننا نہ ماننا دوسرے کا کام۔ ہمارے ہاں جو ادھیر نگری چوپٹ راجوں میں نظر آتا ہے کہ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اس کا تعلق نہ دین سے ہے نہ شریعت سے ہے، اس کی بنیادی جہالت کے اوپر، یہ جہالت ہی ہے۔ اس لیے فرمایا اس آیت سے یہ حکم نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پوری بات عرض کی کہ اختلاف جب علماء کا ہوتا ہے وہ اختلاف در حقیقت رحمت ہے۔ کوئی رحمت کون سا اختلاف ہے؟ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ فرمایا فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا۔ بس اذان کا وقت ہو گیا، میں اپنی بات پر اس پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ باقی بات آئندہ اتوار کو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد